السلام علیکم۔ میری بہن کی 3 شادیاں ہوئیں۔ اسے تینوں بار سہاگ رات کی رات کو طلاق ہوئی۔ تینوں شوہر کے ایک ہی الفاظ تھے کہ تمہاری بہن بد کردار ہے۔ میں مشکوک ہو گیا اور میں نے اس کی نقلی شادی کروائی اور دلہے کی جگہ صحرا پہن کر خود اندر چلا گیا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے، میرے فل پسینے چھوٹ گئے کیونکہ میرا نام اسامہ ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میرے ماں باپ تھے تو میرا گھرانہ بہت ہی زیادہ خوشحال تھا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو حسن سلوک تھا اس کی مثال دی جاتی تھی۔ سارے خاندان والے ہمارے گھر پر فخر کرتے تھے کیونکہ خاندان کے اندر سبھی تایا، چچا، ماموں، خالہ سب کے گھر 6-7 سے کم بچے نہیں تھے، جبکہ ہمارے گھر میں صرف ہم 2 بہن بھائی تھے، ایک میں اور ایک میری بہن۔ میرے ماں باپ نے ہمارے بعد کوئی بچہ پلان نہیں کیا بلکہ دونوں کی ہی اچھی پرورش کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ بچے تھوڑے ہی اچھے ہوتے ہیں، بس ہمیں ان کی پرورش بہترین کرنی چاہیے تاکہ وہ زمانے میں ایک مثال بن سکیں، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ہمیں ایک مثال کے طور پر لیتے تھے۔ دن یوں ہی خوشحالی سے گزر رہے تھے، ہم بھی دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں اچھی تعلیم بھی دلوا رہے تھے۔ میری بہن نے کہا کہ وہ عالمہ بننا چاہتی ہے تو میرے ماں باپ نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے مدرسے میں لگا دیا۔ لیکن پھر ہماری زندگی میں بہت بڑا طوفان آ گیا۔ ایک کار حادثے میں میرے ماں باپ کی ایک ساتھ موت ہو گئی۔ اس وقت یہ حادثہ ہمارے لیے بہت بڑا تھا۔ ہمارا گھر سنسان ہو گیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم دونوں بہن بھائی اپنی زندگی میں کیا کریں۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم نے خود کو سنبھالنا شروع کیا اور ہماری زندگی معمول کی روٹین پر آتی گئی۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کی کمی تو ضرور محسوس ہوتی تھی، لیکن ہم نے ان کے بغیر جینا سیکھ لیا تھا۔ میری بہن مکمل عالمہ بن گئی اور میں نے بھی اپنے ابو کا کام دیکھنا اور سنبھالنا شروع کر دیا کیونکہ ہم دونوں بہن بھائی اب جوان ہو چکے تھے۔ تو خاندان کے لوگ ہمارے گھر پر آتے اور مجھے کہتے کہ ہم تمہاری بہن کی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اب وہ جوان ہو چکی ہے، تم بھلے بڑے ہو لیکن تمہاری شادی کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، لوگ تم پر کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن وہ بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے جسے ہمیں جلدی سے اپنے گھر کا کرنا ہوگا کیونکہ اس گھر میں کوئی عورت نہیں، تمہارے جانے کے بعد یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور اکیلی لڑکی کے ساتھ اکیلے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو جاتا۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو انہیں بہتر طور پر جواب دے سکتے تھے، لیکن اب چونکہ میں ہی اپنی بہن کا سربراہ تھا تو مجھے اپنی بہن کی مرضی جاننا تھی۔ میں اپنی بہن کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ شادی کے معاملے کو لے کر آخر اس کی اپنی مرضی کیا ہے، تو اس نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگی کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ خاندان کے لوگ اس طرح باتیں بناتے ہیں، تم گھر میں اکیلی ہو، تو وہ کہنے لگی کہ اس کا تو ایک بہتر حل ہے، آپ خود شادی کر لیجئے، اس سے گھر میں بھابھی آ جائے گی اور میں بھی گھر میں اکیلی نہیں رہوں گی، تو خاندان والے باتیں نہیں بنائیں گے، میں اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، اگر میری بہن اور زیادہ پڑھنا چاہتی ہے تو اس میں مجھے کوئی بھی دقت نہیں تھی، لیکن اگر خاندان والوں کو مسئلہ تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے میرا شادی کرنا ہی بہتر ہوگا کیونکہ میری بہن چاہتی تھی، لیکن میرا رجحان پڑھائی کی طرف نہیں رہا تھا۔ میں اپنے ابو کے کام کو دیکھ رہا تھا اور اب میں آگے بھی نہیں پڑھ سکتا تھا، اسی لیے خاندان کے منہ کو بند کرنے کے لیے میں نے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بہن نے میری شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آخرکار میری شادی ہو گئی۔ گھر میں میری بیوی آئی تو خاندان والوں کا منہ خود ہی بند ہو گیا۔ اب وہ مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہاری بہن گھر پر اکیلی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ خاندانوں کے منہ ابھی تک بند نہیں ہوئے تھے۔ وہ مجھے اس بات کا طعنہ دیتے تھے کہ جوان بہن کو آخر کب تک گھر میں بٹھا کر رکھنا ہے، اس کی شادی کرو، اپنے گھر کا کر دو، لیکن مجھے ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے لیے میری بہن کی خوشی عزیز تھی۔ جب وہ مجھے بولے گی میری شادی کر دو تب میں اس کی شادی کروں گا، لیکن میرے یہ ارادے میرے خاندان نے زیادہ دیر تک چلنے نہیں دیے۔ ہمارے گھر پر ہر دوسرے دن پتھر مارے جاتے، کبھی کوئی کاغذ میں پتھر لپیٹ کر ہمارے گھر میں پھینک دیتا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ میری بہن کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ لوگوں کی بہنیں بیٹیاں بھی تو ہیں، وہ تو بوڑھی ہونے تک اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ میری بہن کی ابھی عمر ہی کتنی ہوئی تھی، وہ پڑھ رہی تھی کہ ہمارے خاندان والے کس طرح کی دشمنی نبھا رہے تھے۔ جب تک میرے ماں باپ زندہ تھے تب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر میں پھر بھی ان سب کی باتوں پر خاموش رہا، لیکن شاید میری یہ خاموشی میری بیوی کو اچھی نہیں لگی تھی۔ ایک رات وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی بہن کچھ عجیب لگتی ہے، ایسا لگتا ہے آپ کی بہن چھپ کر کچھ کر رہی ہے۔
میں نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اپنی بہن پر تہمت لگتا دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا، کیونکہ وہ ایک عالمہ تھی اور میں نے خود کبھی اسے ایسی کوئی حرکت کرتے نہیں دیکھا تھا کہ جس کی بنا پر میں اس پر شک کرتا۔ مجھے اپنی بہن پر یقین تھا، تبھی اس کی خاطر میں سارے خاندان سے ٹکر لے کر کھڑا تھا۔ تو میری بیوی کہنے لگی کہ آپ کو میری کسی بات پر یقین نہیں ہے، حالانکہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں بول رہی۔ مجھے آپ کی بہن سے کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، میں نے اس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس بنا پر میں یہ کچھ بول رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آخر تم نے ایسی کون سی حرکت کرتے ہوئے دیکھا، ایسی کون سی حرکت کرتے ہوئے میری بہن کو دیکھ لیا جو تم یہ سب کچھ بول رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بہن رات کو جاگتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا کہ بس وہ رات کو جاگتی ہے، اسی وجہ سے تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میری بہن کی حرکتیں عجیب ہیں۔ تم کیا پاگل ہو گئی ہو؟ میری بہن پڑھتی ہے اور رات کو پڑھنے سے زیادہ اچھا وقت کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگی میں آپ کی بات مان لیتی ہوں اور آپ کی بہن پاک صاف ہے، میں بھی اس کی پاک دامنی کی گواہی دیتی ہوں، لیکن آپ کو اس طرح خاندان والوں سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہیے۔ اب آپ کو آپ کی بہن کی شادی کر دینی چاہیے، وہ بچی نہیں ہے، اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی، اس کی شادی کے لیے یہ صحیح عمر ہے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی، واقعی خاندان والوں نے ہم سے دشمنی مول لے رکھی تھی۔ اس طرح کے خاندان والے ہم سے بائیکاٹ کر دیتے تو میری بہن کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ ہمارے میں زیادہ تر گنڈا گردی بھی چلتی تھی اور دشمنی میں آ کر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس نظریے سے میرا ذہن کافی وقت کے لیے سوچ رہا تھا، لیکن میں نے اپنے خیالوں کو رد کر دیا تھا، مگر اب مجھے واقعی میں احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کر دینی چاہیے۔ اسی لیے میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس بار تم میری بات کا مان رکھو گی۔ میری بات پر میری بہن نے کچھ بھی نہیں بولا اور کہنے لگی کہ جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ اس کے بعد میری بہن کافی پریشان لگی۔ مجھے لگا کہ پڑھائی چھوٹ رہی ہے، اسی وجہ سے وہ پریشان ہے، مگر یہ پریشانی جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں نے اس کا رشتہ بہت اچھے خاندان میں کیا تھا۔ جس خاندان میں نے اپنی بہن کا رشتہ پکا کیا تھا، وہ خاندان بہت پردہ دار اور مولوی گھرانہ تھا۔ اپنے بیٹے کے لیے انہیں ایک نیک، پرہیزگار اور پردے والی لڑکی چاہیے تھی۔ میری بہن کو بھی کسی مرد نے نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ سے ہی پردہ کرتی تھی، اسی لیے مجھے اس کے لیے یہ خاندان کافی اچھا لگا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کی شادی کی تو اس کے شوہر نے اسے یہ کہتے ہوئے طلاق دے دی کہ وہ بد کردار ہے۔ مجھے یقین نہ آیا اور میری اس لڑکے سے لڑائی ہو گئی۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں اس پر کیس کر دوں، جس نے ایک دن کے اندر ہی اندر میری بہن کو طلاق دے دی۔ ویسے تو وہ لوگ بہت عزت دار بنتے تھے، مگر جب باقی عزت کو سنبھالنے کی بات آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ میری بہن کی جس طریقے سے بدنامی ہوئی تھی، وہ سوچ کر ہی مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ مرد ہو کر دل کیا تھا کہ میں تھوڑی دیر رو لوں، کیونکہ میری بہن میرا سب کچھ تھی۔ میں جب گھر آیا تو میری بیوی اشاروں میں مجھے کہنے لگی کہ دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کی بہن کی حرکتیں مشکوک ہیں۔ اس کے یہ اشارے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا، دل کیا اس کا دماغ درست کر دوں۔ پہلے ہی ذہن پر بہت زیادہ بوجھ پڑا تھا۔ پھر میں اپنی بہن کے پاس گیا اور اس سے پوچھا آخر سارا ماجرا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے اس سے زیادہ کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے لگا سارا قصور اس لڑکے کا ہی تھا، اس نے جان بوجھ کر میری بہن کو طلاق دی ہوگی، ضرور اس کا کوئی غلط ارادہ ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اس بات کو رازداری سے ہی دبا دیتے ہیں اور اپنی بہن کا کہیں اور رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر نہ جانے کیسے یہ بات ہمارے خاندان والوں کو معلوم پڑ گئی اور سارے خاندان والے مل کر ہمارے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھا، تمہاری بہن نے کوئی نہ کوئی گل کھلا دیا۔ میری بیوی کہتی تھی کہ پہلے اس کی شادی کر دو، پھر بعد میں اپنی شادی کرتے رہنا، لیکن نہیں، تمہیں تو اپنی بہن کی پڑھائی بہت عزیز تھی۔ اب دیکھو کیسے ہمارے خاندان کے ماتھے پر کلنک لگ گیا۔ ہمارے خاندان میں ایک ہی رات کا کوئی طلاق لے کر واپس نہیں آیا، مگر تمہاری بہن نے کارنامہ سر انجام کر دکھایا ہے۔ ان کی باتیں میرے دل و دماغ پر کسی کوڑے کی طرح لگ رہی تھیں۔ مجھے واقعی میں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن میں پھر بھی اپنی بہن کو بد کردار کہنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے جس طریقے سے ہماری پرورش کی تھی، اس حساب کتاب سے میری بہن کوئی بھی غلط کام نہیں کر سکتی تھی۔ چاہے سارا خاندان تو کیا، سارا زمانہ میری بہن کے خلاف ہو جائے تو بھی میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری بہن نے کچھ غلط کیا ہے۔ اور پھر میں نے اپنی بہن کے لیے دوبارہ رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے ایک اچھا خاندان ملا اور میں نے اپنی بہن کی شادی کر دی۔
मगर इस बार भी मेरे सर पर सातों आसमान टूट पड़े जब दूसरे ही दिन दोबारा मेरी बहन तलाक लेकर घर वापस आ गई। इस बार तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, मगर इस बार मैंने किसी से कोई तफ्तीश नहीं की, बल्कि अपनी बहन के लिए दोबारा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। और तीसरी बार जब मैंने अपनी बहन की शादी की तब भी वो तलाक लेकर वापस आ गई, और इस बार मुझे दाल में कुछ काला जरूर लगा। मैंने अपनी बहन को भले बदकिरदार नहीं समझ रहा था, मगर मैं इस पहेली को भी सुलझाना चाहता था कि आखिर ये क्या पहेली है। आम लोगों के साथ वैसा कुछ भी नहीं होता। मैं खामोश हो गया। इस बार भी मैंने अपनी बहन से कोई सवाल नहीं किया। हमारे खानदान ने हमारे घर आना छोड़ दिया था। एक तरह से उन्होंने हमारे साथ बाइकआउट कर दिया था कि तुम्हारी बहन के किरदार में कोई झोल है, तभी उसके साथ ऐसा होता है। अगर तुम लोगों का हमारे घर पर या हम लोगों का तुम्हारे घर आना जाना लगा रहा तो फिर हमारे घर की बेटियों पर भी लोग सवाल उठाएंगे, उनके लिए भी रिश्ते नहीं आएंगे। तुम्हारी बहन को तो कोई न कोई मिल ही जाएगा, मगर हम अपनी बेटियों पर ऐसी कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी बातें मेरे ज़मीर को कोड़े लगा रही थीं, और फिर मैंने एक प्लान बनाया ये पता करने के लिए आखिर ये सारा माजरा क्या है। मैंने अपनी बीवी को भरोसे में लिया और कहने लगा कि इस बार हम पता लगा कर रहेंगे आखिर ये सब क्या माजरा है, क्यों मेरी बहन को एक ही दिन के अंदर तलाक हो जाती है। मेरी बीवी तो खुद इस काम के लिए तैयार थी, इसीलिए झट हामी भर दी। मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा था, जिस लड़के ने मेरी बहन को तलाक दी थी मैंने जाकर उन सब से बात की थी। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, और वो कहने लगे कि ये बात जाकर अपनी बहन से पूछो कि उसको एक ही रात में तलाक क्यों हो जाती है। हर बंदे का एक ही जवाब सुनकर मुझे शक होने लगा, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया और अपनी बहन की नकली शादी करवाई और दूल्हे की जगह सेहरा पहनकर अपनी बीवी को अंदर भेजा। अभी मेरी बीवी को 5 मिनट ही गुजरे थे जब वो भागती हुई बाहर आई। वो खौफ के मारे हाँप रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बुरे तरीके से डराया गया है। मैं अभी अपनी बीवी से कुछ पूछने वाला ही था कि अंदर क्या मामला पेश आया। तभी मेरी बहन अपने कमरे से निकल कर आई और कहने लगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये भाभी मेरे कमरे में सेहरा बांधकर क्यों आई थी। तो हम दोनों एक ही पल के लिए शॉक्ड रह गए। फिर मैंने कहा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ मजाक करना चाहती थी, लेकिन ये तो खुद ही डर गई है। वैसे तुम्हारी भाभी किस चीज से डरी है, मैंने अपनी बहन से सवाल किया तो वो अनजान बन गई और कहने लगी कि भाभी क्यों डर गई, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। मैंने कहा ठीक है तुम अपने कमरे में चली जाओ। अपने कमरे में गई तो मैं भी अपनी बीवी को लेकर एक तरफ आ गया और पूछने लगा कि आखिर अंदर क्या हो गया। तो वो कहने लगी कि आपकी बहन के मुंह से मर्दाना आवाज़ आ रही थी और वो कह रही थी कि वो मुझे जान से मार देगी। उसका पहले भी किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। अगर मैंने अभी और उसी वक्त उसे तलाक नहीं दी तो वो मुझे जान से मार देगी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरी बहन के मुंह से मर्दाना आवाज़ कैसे निकल सकती है। तो वो मुझे कहने लगी कि उसमें हैरान होने वाली कोई भी बात नहीं, आपकी बहन शादी नहीं करना चाहती थी। इन सारी तलाक के पीछे आपकी बहन का ही हाथ है। उसने ही मर्दाना आवाज़ निकाल निकाल कर अपने शोहरों को तलाक देने पर मजबूर किया है। उसकी बात मेरे दिल को लगी और मैं शर्मिंदा भी हुआ। मेरी बहन सिर्फ इस वजह से तलाक लेकर वापस आ जाती थी कि वो शादी नहीं करना चाहती। मेरे लिए ये दुख का मकाम था। मैंने कभी अपनी बहन से इस बात की उम्मीद नहीं रखी थी कि वो ऐसा भी कुछ करेगी। इसीलिए मैंने अपनी बहन से मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया और अपनी बीवी से कहा कि जाओ जाकर उसे बता दो ये नकली शादी थी और अब हमें उसके सच के बारे में पता चल चुका है। मैं शदीद दुख में वहाँ से चला गया क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये सब कुछ मेरी बहन ने जानबूझकर किया है, लेकिन इसके पीछे भी कोई बड़ी वजह होगी। इस बात से फिलहाल मैं अनजान था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैंने अपनी बहन से बात तक नहीं की थी। मेरी बहन कई बार मुझसे बात करने की कोशिश करती। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं उसके मुंह से कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। अगर उसे मुझे कुछ बताना ही था तो पहले बता देती। क्यों 3-3 शादियां खुद ही तोड़वा कर मेरी और अपनी इज्जत को खाक में मिला दिया। सारे खानदान में मुझे और खुद को बदनाम करवा लिया। मैंने उसके लिए कितना कुछ नहीं किया था। और फिर एक दिन मेरी बीवी ने कहा कि मुझे हमारे घर में कुछ तब्दीली महसूस हो रही है। इस बार मैंने उसकी बात को रद्द नहीं किया और ना ही उसे कम अकल कहा, बल्कि उससे पूछने लगा कि ऐसी कौन सी तब्दीली तुम्हें महसूस होती है। तो वो कहने लगी कुछ रोज से एक लड़का घर के बाहर आकर ठहर जाता है और बहुत देर तक हमारे घर के सामने ही इधर उधर घूमता रहता है। जब तक आपकी बहन घर के बाहर जाकर उससे कुछ बात नहीं करती तब तक वो यहाँ से नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है
دال میں کچھ کالا ہے۔ ایک لڑکا آ کر میری بہن سے بات کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ کیا تم نے پہلے کبھی اس لڑکے کو دیکھا ہے ہماری شادی میں، یا پھر ابھی تک میرے آگے پیچھے وہ آیا ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کوئی لڑکا نہیں ہے، بلکہ وہ کوئی اجنبی انسان ہے۔ اگر کوئی اپنا ہوتا تو میں اسے گھر میں بلا لیتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل کو میں آفس نہیں جاؤں گا، جیسے ہی وہ لڑکا آئے تو مجھے ایک بار بتا دینا، پھر اس لڑکے کو میں اچھی طرح دیکھ لوں گا اور اس کے ارادے کو بھی جان لوں گا، وہ کیوں ہمارے گھر کے باہر منڈلاتا رہتا ہے اور سب سے پہلے میری بہن کو کیسے جانتا ہے، اور ہم نے یہی سب کیا ہے۔ جیسے ہی وہ آیا میری بیوی نے مجھے بتا دیا۔ میں اس لڑکے کو پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا تاکہ باہر گلی میں کوئی تماشا نہ بنے۔ پہلے ہی ہماری عزت کا جنازہ آدھے سے زیادہ تو نکل ہی چکا تھا۔ جب ہم اس لڑکے کو گھر کے اندر لے کر آئے تو وہ بہت زیادہ گھبرا گیا۔ اسے شاید یہ امید نہیں تھی کہ ہم اسے اتنی جلدی پکڑ لیں گے۔ جیسے ہی گھر میں شور شرابہ پھیلا تو میری بہن بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر آ گئی، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ہم نے اس لڑکے کو پکڑ لیا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا، اور اس کے بدلتے رنگ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ پہلے تو میں نے اپنی بہن سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن سارا سچ جان کر رہوں گا، کیونکہ پہلے مجھے لگا تھا کہ اس نے یہ ساری شادیاں اسی لیے توڑی ہیں کیونکہ میں نے اس کی شادی اپنی مرضی سے کروائی تھی، مگر اب اس لڑکے کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے معاملہ کچھ اور ہے، اور اگر یہ واقعی عشق عاشقی کا معاملہ ہوا تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج پہلی بار میں نے اپنی بہن سے غصے میں سوال کیا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور تم اس کو کیسے جانتی ہو؟ تو میری بات سن کر میری بہن رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں اس کو نہیں جانتی۔ بس اتنا بول کر میری بہن اور زیادہ رونے لگی، لیکن اس بار مجھے اپنی بہن کا رونا بہت زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ میں اس پر چیخنے لگا تھا کہ وہ لڑکا بولنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ واقعی مجھے نہیں جانتی، اس کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ اگر واقعی میں میری بہن تمہیں نہیں جانتی تو پھر تم کیوں ہمارے گھر کے باہر گھومتے رہتے ہو اور میری بہن سے بات کرنے کے بعد ہی واپس جاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی بہن کو شادی کے لیے منانے کی کوشش کرتا ہوں اگر وہ نہیں مانتی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں نے کہا تم ہو کون؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں یہ سب کچھ اپنی ماں کے کہنے پر کر رہا ہوں، اور ویسے آپ کی بہن بہت اچھی ہے اور مجھے پسند بھی ہے۔ میں اس کی 3 طلاقوں کے بارے میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر اور زیادہ حیرت ہوئی۔ اگر وہ یہ سب کچھ اپنی ماں کے کہنے پر کر رہا تھا تو اس کی ماں کون تھی اور اپنے بیٹے کو یہ سب کرنے کے لیے کیوں بول رہی تھی؟ میں نے پوچھا تمہاری ماں کون ہے اور وہ میری بہن کو کیسے جانتی ہے؟ تو اس نے بولا میری ماں وہی ہے جس نے آپ کی بہن کو عالمہ کا کورس کروایا ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کے بارے میں میری بہن کو بھی خبر ہوگی۔ میں نے کہا تم دونوں مجھے بتاؤ آخر یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے؟ تو میری بہن بولنے لگی بھائی میں آپ کو پہلے ہی سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن اتنا موقع ہی نہیں ملا اور آپ مجھ سے بدگمان ہو گئے۔ شاید میں سارا سچ آپ کو کبھی نہیں بتاتی اگر یہ مجھے اس بات کا احساس نہیں دلاتا کہ اب سارا سچ بتانے میں ہی بھلائی ہے۔ وہ کس سچ کی بات تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ بولنے لگی اور کہا بھائی آپ کو یاد ہے جب ماں اور بابا زندہ تھے تو میرا ایک بہت برا حادثہ ہوا تھا؟ اس کی یاد کروانے پر مجھے بھی یاد آیا، ہاں واقعی میں میری بہن کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کی جان جاتے جاتے بچی تھی۔ میں نے کہا ہاں مگر اس ایکسیڈنٹ کا یہاں کیا ذکر؟ تو میری بات پر وہ زخمی مسکراہٹ سے ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہی تو میری ساری زندگی برباد ہوئی ہے۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا صاف صاف الفاظ میں بتاؤ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس ایکسیڈنٹ کے اندر مجھ میں ماں بننے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ یہ بات ماں کو جب پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ بات کسی کو بھی نہ بتاؤں۔ وہ شاید زمانے سے ڈر رہی تھی کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چلی تو کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس بات کو کوئی اور ہی رنگ دیں گے اور مجھے غلط سمجھیں گے۔ میں چونکہ ان دنوں عالمہ کا کورس کر رہی تھی تو سچ اور جھوٹ کے درمیان میرا دماغ پھٹ گیا تھا۔ میں نے کہا اگر میں بات کسی کو نہیں بتاؤں گی تو یہ سب کچھ تو جھوٹ ہوگا۔ میں نے ماں کو کہا کہ جھوٹ کو چھپانے والا بھی گناہگار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کسی کی بھلائی کے لیے بولا جا رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں کہلائے گا، مگر مجھے پھر بھی کشمکش تھی
اسی لیے میں نے اپنی باجی سے یہ بات کی تو میری باجی نے مجھے یہ کہا کہ بھلے تم باقی لوگوں سے یہ بات چھپا لو لیکن اس انسان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے جس سے تم شادی کرو گی۔ مجھے اور ماں کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا، اسی لیے میں مطمئن تھی، مگر ماں نے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ آج کے بعد میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ جب مجھ سے آپ نے شادی کے بارے میں پوچھا تو مجھے یہی دھیان تھا کہ جو عورت ماں نہیں بن سکتی اس سے بھلا کوئی شادی کیوں کرنا چاہے گا۔ میں نے اس وقت منع کر دیا لیکن پھر آپ نے اپنا مان رکھنے کے لیے مجھے شادی کے لیے مجبور کیا اور میں نے حامی بھری تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں یہ ساری باتیں اپنے ہونے والے شوہر تک کیسے پہنچاؤں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے، اس سے میں کیسے رابطہ کر سکتی ہوں۔ میں یہ بات آپ کے ذریعے بھی نہیں پہنچا سکتی تھی کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا یہ بات اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ شادی کی رات میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا، مجھے اور آپ پر غلط تہمت لگانے لگا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے لڑکے کی آواز نکال کر اس کو ڈرایا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور جب آپ کو غلط فہمی ہو گئی تو مجھے لگا کہ آپ کو سچ بتانا چاہیے۔ اس کے بعد میں اپنی باجی سے ملنے گئی اور اس نے مجھے سمجھایا کہ اپنے بھائی کو یہ بات بتا دے، اسی میں بھلائی ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی مگر آپ مجھ سے ناراض تھے۔ اس کے بعد یہ مجھ سے ملنے آیا اور بولنے لگا کہ میں اپنی ماں کے کہنے پر آیا ہوں، وہ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے شادی کر لوں، مگر میں آپ کی مرضی کے خلاف اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اس کو ہمیشہ یہاں سے بھیج دیتی، مگر آج آپ سب کو پتہ چل ہی گیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اپنی بہن کی شادی اسی سے کرواؤں گا۔ زندگی میں اپنے قریبی رشتوں کو ضرور اعتماد ملے، ان سے بہتر آپ کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا جس طرح آپ کے قریبی رشتے دے سکتے ہیں۔